अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आजकल काफ़ी रुझान चला हुआ है, स्टडी वीज़ा के लिए लोग अप्लाई करते हैं, अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे सानविया के खासा के तलबा होते हैं, मदारस के तलबा होते हैं, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जो उनकी डिग्रीज़ हैं उनके हवाले से दूसरे ममालिक में अमूमन कोई कोर्स मौजूद नहीं होता। तो सऊदी अरब ने इस हवाले से एक अच्छी अनाउंसमेंट की है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो सऊदी अरब दे रहा है और कई हज़ार तलबा को देगा। 26 यूनिवर्सिटीज़ में ये देगा, वजारत तालीम की तरफ से होगी, सरकारी तौर पर ये यानी गवर्नमेंट ऑफ जो सऊदी अरब है वो देगी इसको। फुली फंडेड से मुराद ये है कि आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी, आपने जस्ट अपने जो प्रोसेसिंग के अखराजात हैं वो बर्दाश्त करने हैं। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और वहाँ जाके आप 4 साल कोर्स में यानी BS बैचलर ऑफ साइंस जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के, आप कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, आप अरबी का कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप कोई फ़िक़्ह का करना चाहते हैं, आप तफसीर का करना चाहते हैं, हदीस का करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो अप्लाई करने का वो समझा दिया जाए। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। अगर आपने इसके हवाले से देखना हो तो हमारा आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा, हम उसको रिप्लाई कर देंगे। बराह रास्त जो है वो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो शेयर नहीं कर सकते हैं, उसकी पाबंदी होती है। तो प्रोसेस ये है कि आपने सऊदी अरब की जो MOE है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसकी वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर लेंगे आप, लिंक ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसको आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पे आप, क्योंकि आपके पास ना तो सऊदी अरब की नेशनल ID है, लेकिन कुछ लोग जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं वो इकामा की बुनियाद पे जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए। इसमें बाज़ कोर्सेज़ ऐसे भी हैं जिनमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी तकरीबन 840 रियाल कुछ कोर्सेज़ में है, सब में नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया वगैरह या किसी भी दूसरे मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट करना है। तो आप ईमेल के ज़रिए अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक अपनी ID बनाई हुई है, उसके ज़रिए मैं इसको अप्लाई करूँगा। नेशनलिटी पाकिस्तान आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें पाकिस्तान या जो भी आपका मुल्क है, आप पाकिस्तान के अलावा अगर कहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है तो आप वहाँ से उसको उसी तरह अप्लाई करेंगे। कैप्चा एंट्री करेंगे, जो कोड आपको नज़र आ रहा है इस कोड को लिखेंगे और नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ गए। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन डाटा देते हैं, अपना नाम। यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रही है जो हमें कन्फ्यूजन है, तो ये ऐसे नहीं लिखना है जैसे उन्होंने लिखा है। यहाँ पे देखिएगा, फ़र्ज़ करें एक शख्स का नाम है मोहम्मद इमरान और उसके वालिद का नाम है मोहम्मद बशीर, तो वो मोहम्मद लिखेगा यहाँ पे और यहाँ पे अरबी में लिखना है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अरबी टाइप हो चुकी हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसका बशीर सिर्फ ये लिखेगा और ग्रैंडफादर का नाम, दादा का नाम जो है ये ज़रूरी नहीं है, ये ना भी लिखें कोई मसला नहीं। तो आपका नाम था मोहम्मद इमरान, सॉरी, यहाँ पे आप पूरा नाम लिखेंगे, एंड पे करेंगे, या ये आपका नाम जो भी इसमें आप करते हैं, और मोहम्मद बशीर आप लिखेंगे, ठीक है। दादा का नाम ज़रूरी नहीं है, फैमिली नेम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में आप नाम लिखेंगे MUHT, और यहाँ पे आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। और ये इसमें कन्फ्यूजन उनके लिए है जिनके नाम यानी वालिद का नाम उनके नाम के साथ लगा हुआ नहीं है। अगर नाम वालिद का साथ लगा हुआ है तो फिर आप सिर्फ मोहम्मद, यानी अगर आपका नाम है इमरान बशीर तो आप मोहम्मद इमरान के बाद फादर नेम में सिर्फ बशीर लिखेंगे, फिर आप मोहम्मद बशीर नहीं लिखेंगे, वरना ये इस तरह नाम आपका लिख के देगा आपको कागजात में, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद बशीर, ग्रैंडफादर का नाम और आखिरी नाम, ये सारे एक ही लाइन में लिखेगा। वो प्रिंटिंग में बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एक ही लाइन में जब आता है तो वो
کیونکہ اس نے دوسری لائن پہ جانا نہیں ہے تو وہ کٹنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح انگلش میں آپ نے لکھ دیا فادر نیم، فرسٹ نیم لکھا ہے تو صرف فرسٹ نیم لکھیں. اسی طرح گرینڈ فادر نیم چھوڑ دیں، فیملی نیم جو ہے وہ یہاں پہ ضروری ہے. گرینڈ فادر نیم جو آپ فرض کریں اس کا نام ہے سردار، تو فیملی نیم میں آپ ایسے کریں گے، فیملی نیم میں آپ والد کا نام ہی لکھیں گے. تو یہاں پہ سوری عمران لکھ دیں یا بشیر لکھ دیں، جو بھی آپ کو. یہ اصل میں سوٹ کیسے کرتا ہے کہ آپ کا نام ہے کیا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ بھی اگر آپ پورا نام لکھیں گے تو اسی طرح سے کوشش کریں گے جو اوپر لکھا ہے ویسا ہی آپ کے پاس نیچے ڈیٹا ہو. تو گرینڈ فادرز نیم ضروری نہیں تھا، لیکن کیونکہ یہاں پہ اسٹیرک ہے تو آپ دادا کا نام لکھیں گے. اس کے بعد فیملی نیم وہ ہے جو آپ کے فادر کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہی لکھیے گا. تو وہ بشیر کو 2 دفعہ ٹائپ کرے گا. آپ اپنی جینڈر جو ہے آپ کی جنس کیا ہے، میل فیمیل آپ سلیکٹ کریں گے. ڈیٹ آف برتھ آپ کوئی بھی ایسی ڈیٹ لیں گے جو 18 سال پہلے کی ہو. یعنی یہاں پہ اگر میں کرتا ہوں تو 2005 میں، کیونکہ یہ ہو آلریڈی 2005 سے یہ ہوگا تو اس کے بعد والے لوگ صرف اپلائی کر سکیں گے، ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ ہجری وہ خود ہی نکالے گا. اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دن پیچھے کر لیں یا آگے کر لیں، کیونکہ پاکستان میں کیونکہ ڈیٹ ایک دن پیچھے ہوتی ہے. تو اگر آپ پاکستان سے ہیں تو ایک دن پیچھے کر لیں گے. اگر آپ سعودیہ سے اپلائی کر رہے ہیں یا کہیں اور سے آپ کی جائے پیدائش ہے تو وہاں پہ آپ اپنا لکھیں گے. فون نمبر آپ نے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ پیٹرن دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے، میں ایک رینڈم سا نمبر لکھ رہا ہوں، اگر کسی کے ساتھ مل جائے تو اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اس کو نیکسٹ کریں گے اور پھر یہ آپ کو اس کوڈ پہ آ جائے گا. تو آپ ای میل پہ ویریفیکیشن کوڈ لے لیں. موبائل نمبر آپ کا جو ہے وہ ویریفیکیشن کوڈ وہ سینڈ کر رہا ہے، اور اس نے ویریفیکیشن کوڈ سینڈ کر دیا ہے. میں نے موبائل پہ اس کی ویریفیکیشن لگائی ہوئی ہے، سوری ای میل لگائی ہوئی ہے. تو یہ کیونکہ ایک میں نے صرف اسی کے لیے یہ بنائی تھی. یعنی یہ جو ای میل ایڈریس ہے یہ میرا کوئی نارمل ای میل ایڈریس نہیں ہے، یہ میں نے صرف اسی کو آپ کو بتانے کے لیے تیار کی ہے. اس میں بھی ای میل آئی نہیں ہے، مجھے چیک کر رہا ہوں. جیسے ہی مجھے ای میل آتی ہے تو سمپلی یہاں پہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے. یہ مجھے ای میل آ گئی ہے، کوڈ میں لگاتا ہوں یہاں پہ 93418، ٹھیک ہے جی. اس کو میں سیو کر دیتا ہوں. یہ ای میل ایڈریس ویریفائی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ یہاں پہ اس کو کلک کر کے نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں. اب آپ لاگ ان ہو جائیں. لاگ ان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک پاسورڈ سے کا لنک بھیجا جاتا ہے. اس لنک کو کلک کر کے آپ اپنا ایک پاسورڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے اور کلمۃ المرور جو ہے وہ آپ کا پاسورڈ ہے. یہ آپ کو انگریزی میں وہ نہیں بھیجے گا، اور نہ یہ پیج انگریزی میں ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عربی میں ہوگا. یہاں پہ ابھی وہ ای میل آئے گی، اس کے بعد میں اس کا پاسورڈ سیٹ کروں گا. پاسورڈ سیٹ کرنے کے بعد وہی پاسورڈ یہاں پہ لکھا جائے گا. یہاں پہ میں نے جو ای میل لکھی ہوئی ہے وہ میں پہلے سے ٹائپ کر لیتا ہوں اتنی دیر میں. تو اتنی دیر میں یہ کوڈ بھی ٹائپ کر لیتا ہوں ZDJD. یہاں پہ اس کی یہ شرائط ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ نے ایک تو پاسورڈ جو ہے وہ 8 حروف سے کم کا نہ ہو، دوسرا 16 سے زیادہ کا نہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ صرف انگلش کے حروف ہی استعمال ہوں گے. انگلش گنتی اور اسپیشل سمبلز، یعنی @ ہو گیا
یا آپ کا ہیش سائن ہو گیا، تو یہ سارے یوز بھی کرنے، یعنی آپ نے چھوٹی اے بی سی کا، بڑی اے بی سی کا ایک ایک کریکٹر لازمی یوز کرنا ہے، گنتی کا کم از کم ایک ڈیجٹ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے، اور ایک سمبل بھی آپ نے لازمی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کے پاس پاسورڈ جب ریڈی ہو جاتا ہے، میں یہاں پہ پاسورڈ اس کو سیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا پاسورڈ میں نے لکھ دیا ہے، اور تو میں نے یہ پاسورڈ لگا دیا۔ اب اس کو میں لاگ ان کرتا ہوں، سیو کر لیتا ہوں آئندہ سمجھانے کے لیے، اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس پورٹل اوپن ہو جاتا ہے۔ آپ اوپر دیکھیے گا کہ نام آپ کو اس نے کس طرح سے لکھ کے دیا ہے، اگر یہ تھوڑا سا محمد عمران بشیر سردار بشیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ہی لائن میں لکھتا ہے، تو دیکھیے وہ کیسے کنفیوژن سی بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سنگل نیم ہے تو سنگل نیم لکھیے، اگر آپ کے پاس ڈبل ہے تو اس کو اس حساب سے ترتیب دیجیے گا کہ آپ کا نام جو ہے وہ غلط نہ ہو، یعنی آپ کا نام ہی رہے، آپ کے والد کا نام اس کے بعد آئے گا، تو محمد عمران بشیر اگر نام ہے تو محمد عمران آپ لکھیں گے صرف، اور اگر آپ کا نام جیسے عبد الرحمن ہے تو آپ عبد الرحمن لکھیں، ٹھیک ہے، اور والد کا نام الگ سے لکھیں۔ اب آ جائیں جی سیلف سروس میں آپ جائیں گے، اس میں آپ پروفائل میں اگر کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موبائل نمبر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، سسٹم اکاؤنٹ وغیرہ، ڈیٹ آف برتھ تو ہے تبدیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے مین میں آنے کے بعد آپ کو تھوڑا یہاں پہ انٹرنیٹ کا پرابلم آ گیا، میں ایک دفعہ اس کو ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں، تو دیکھتے ہیں پھر۔ ابھی یہ کنیکٹ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں جی کیسے کیا صورتحال بنتی ہے۔ جیسے یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو میں دوبارہ اس کو چیک کرواتا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مشکل پروسیس نہیں ہے، لیکن غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خود سے نہ کر سکیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کسی ماہر بندے سے جو اس چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہو اس سے کروا لیں، بجائے اس کے کہ آپ تجربہ کریں اور اس میں آپ اپنا آبجیکشن لگوا لیں۔ اب کچھ چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو اس میں آپ کو جو ضروری ہے وہ آپ کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ عربک میں، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے علاوہ آپ کے پاس جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کا عربی ترجمہ لازمی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس آپ نکاح نامہ ہے یا آپ کے پاس کوئی سند ہے تو اس کا عربی ترجمہ کروانا ضروری ہے۔ تو یہ ذہن میں یہ مت سوچیے گا کہ وہ کیونکہ انگریزی میں ہے تو سعودیہ میں انگریزی سمجھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو اس کا عربی ترجمہ کروانا ہی پڑے گا۔ خاصہ عامہ وغیرہ کے جو طلباء ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو عموماً جو سند مدرسے سے ملتی ہے وہ عربی میں ہی ہوتی ہے۔ یہ پرابلم آئے گی جو ایف اے ایف ایس سی آئی کام آئی سی ایس وغیرہ کے بچے ہیں، ڈپلومہ ہولڈر ہیں، ان کو پرابلم آتی ہے، کیونکہ ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں، ان کو عربی میں کروانا ضروری ہے۔ یہ نیٹ بحال ہو گیا جی، میں اس کو دوبارہ چیک کرتا ہوں۔ یو کین تھرو ماسٹر آئیڈینٹی مینجمنٹ manage your ID of Ministry of Education by updating your profile and your contact information. In addition to changing the password, the system aims to provide a unified identity for you that can be used across more than one system. ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں مزید آپ کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جس پہ آپ کام کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے پاس صرف یہاں سے ایک آئی ڈی آپ کے پاس آتی ہے، وہی آئی ڈی آپ نے پھر دوسری جو جیسے ہی یہ داخلے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کا نام جو اوپر ہے وہ محمد عمران بشیر ہی آ رہا ہے، باقی آپ کی آئی ڈی جو ہے یہ نیچے آپ کاپی کریں گے اور اس کو جو آپ کی یونیورسٹی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ آپ اس کو آئی ڈی دے کے داخلہ اپلائی کریں گے۔ اگر آپ کو پروسیس کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں ہمیں لکھ دیجئے گا، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں گے، وہاں سے آپ مکمل رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آئرلینڈ، آسٹریلیا، اسکاٹ لینڈ، البانیہ میں جو ہے وہ اسٹڈی ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہوں تو آپ اس کی کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔